بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، اہل القرآن میں شامل رکھے اور ہمیشہ قرآن سے جڑے رکھے انشاءاللہ، آمین۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ ہم نون ساکن اور تنوین کے احکام کر رہے ہیں، اور آج جو ہم ٹاپک کرنے والے ہیں وہ ہے ادغام۔ اظہار اور اقلاب کے قاعدے کو ہم دیکھ چکے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ ادغام کو دیکھیں گے۔ تو ہم نے جیسے کہ دیکھا تھا کہ نون ساکن تنوین کے 4 احکام ہیں، تو یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے اظہار، اور دوسرا ہے اقلاب، تیسرا ہے ادغام، اور چوتھا ہے اخفا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے 2 کو ہم دیکھ چکے کہ اظہار کب ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے احکام کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ ہوگا۔ کب؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی حروف آئیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے جب بھی نون ساکن یا تنوین کا قاعدہ دیکھنا ہے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین سے پہلے کچھ بھی ہو ہم نے وہ نہیں دیکھنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ اپلائی تب ہوگا جب اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے۔ اب بعد میں کون کون سے حروف آنے سے کیا کیا قاعدے بنتے ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں باری باری۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، اور حروف حلقی کیا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا، یعنی ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن کا یا تنوین کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی تنوین میں بھی تو نون ساکن کی ساؤنڈ ہوتی ہے، ان بن تن، ان بن تن۔ ٹھیک ہے، تو اس کا اظہار ہوتا ہے، نون کی آواز کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ اظہار 1 سیکنڈ میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر 2 سیکنڈ 2 حرکات کا ٹائم نہیں لگایا جاتا، بلکہ 1 حرکت میں ہی اس کو اظہار کو کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سے حروف آئیں گے جس کی وجہ سے نون کی آواز کا اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد اگر ایک با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہو جائے گا۔ اب وہ اقلاب کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ اقلاب کے میننگ ہوتے ہیں بدلنا، چینج ہونا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ نون کی آواز جو ہے وہ میم میں چینج ہو جائے گی۔ کب؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، تب کیا ہوگا؟ نون کی آواز میم میں چینج ہو جائے گی، تو وہاں پر ہم میم کی آواز میں بدلتے ہوئے اس کو ادا کریں گے، جس کو ہم اقلاب کا قاعدہ کہیں گے۔ یعنی اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو بھی قاعدہ ہوگا وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد والے حرف پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات آپ لوگوں نے یہ ضرور نوٹ کرنی ہے کہ جب بھی نون ساکن آ جائے، جب بھی تنوین آ جائے تو کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور بضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ اپلائی ضرور ہوگا۔ تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ نون ساکن آ گیا یا پھر تنوین آ گئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ضرور۔ اب وہ کیا ہوگا وہ آپ نے اس کے بعد والے حرف کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے کہ اب بعد والا حرف کیا ہے، تب وہ قاعدہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، آج ہم انشاءاللہ ادغام کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا چھوٹا سا ریکیپ تھا کہ جو ہم نے پیچھے نون ساکن تنوین کے احکام کیے ہیں وہ کیا تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ادغام۔ ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانا یا داخل کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، یعنی مکس اپ کر دینا، مرج کر دینا، یا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک گلاس کو دوسرے گلاس کے اندر جیسے کہ مطلب کہ ڈال دینا، اور اسی طرح مطلب آپس میں مکس اپ کر دینا، مرج کر دینا، اس کو ہم کہتے ہیں ادغام۔ ٹھیک ہے، تو ادغام کیا ہوتا ہے کہ ایک یہاں پر حروف کی چونکہ بات ہوگی تو ہم کہیں گے ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہونا ادغام کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اب قاعدہ کیا ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں پر بھی بات کیا آ گئی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سے حروف آئیں؟ حروف یرملون۔ اب یہ یرملون کیا ہے؟ اسی مجموعے کو اگر ہم کھولیں تو یہاں پر یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ سارے 6 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 6 حروف کا مجموعہ ہے یرملون۔ ہم نے اس کو مجموعے کی شکل میں اگر یاد کر لیا تو ہمیں یہ 6 حروف جو ہیں وہ الگ الگ یاد کرنے نہیں پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس یرملون کو اوپن کریں تو یہ 6 حروف ہمارے پاس نکلتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ٹھیک ہے،
تو ان 6 حروف کا مجموعہ ہے یرملون. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یعنی ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کا ادغام ہوگا, یعنی نون کا ادغام ان حروف میں ہوگا, ان سب حروف میں نون کا ادغام ہوگا. نون جو ہے وہ ان کے اندر مرج ہو جائے گا, مکس اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوگا ادغام. ٹھیک, اب آگے دیکھتے ہیں. یہاں پر اس پکچر سے دیکھیے کہ یہ ہوتی ہے تنوین, یعنی 2 زبر 2 پیش 2 زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد کیا آنا ہے؟ یرملون میں سے کوئی حرف, یا را میم لام واو نون, کوئی بھی ان میں سے حرف آ جائے تو بنے گا ادغام. ٹھیک ہے, یعنی نون کی آواز مرج ہو جائے گی, مکس اپ ہو جائے گی یا را میم لام واو نون میں. ٹھیک ہے, اب اس ادغام کی یعنی مکس اپ ہونے کی 2 کنڈیشنز ہیں, 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے, ایک قسم ہوتی ہے ادغام مع الغنہ. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے, ساتھ, ادغام غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ نون کی آواز جب مکس اپ ہوگی تو ساتھ میں غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, ادغام مع الغنہ کا یہ مطلب ہے کہ جب نون کی آواز نے اگلے حرف میں داخل ہونا ہے, مکس اپ ہونا ہے, تو اس کا غنہ بھی ساتھ ہوگا, غنہ ہم کریں گے ساتھ میں. تو یہ غنہ کرتے ہوئے ہم 2 حرکات جتنا غنہ کریں گے. اور یہ غنہ ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی ناک کا جو بانسا ہوتا ہے, یعنی ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے, یہاں پر ناک میں گنگنی سی آواز کو چھپانے کو, گنگنی سی آواز کو پیدا کرنے کو ہم غنہ بولتے ہیں, گنگناہٹ کو ہم غنہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم نون کی آواز کو مرج کریں گے اگلے حرف میں تو وہ کون سے ایسے حروف ہیں جن کی وجہ سے, جن کے آنے سے ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا, اور وہ کون سے ایسے حروف ہیں جن کی وجہ سے ادغام جو ہے وہ بغیر غنے کے ہوگا. یعنی نون کی آواز, نون جو ہے وہ اگلے حرف میں مکس تو ہوگا, مرج تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگلے حرف میں داخل تو ہو جائے گا لیکن غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ادغام کی 2 اقسام ہیں نون کے ادغام کی. ٹھیک ہے, ادغام یہ نہیں کہ اوورال ادغام کی, صرف نون کے ادغام کی کیا ہیں؟ 2 اقسام ہیں. ادغام غنہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ادغام مع الغنہ, اور ادغام غنہ کے بغیر ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. بلا کا مطلب ہے بغیر غنہ کے. ٹھیک ہے, تو ادغام مع الغنہ یا ادغام بلا غنہ. اب ہم حروف دیکھ لیتے ہیں کون سے حروف کی وجہ سے یہ دونوں کنڈیشنز بنتی ہیں. ہیں سارے وہی حروف, حروف یرملون میں سے ہی ہوں گے, ان میں سے اب اور ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ان 6 حروف میں سے. تو دیکھیے یرملون کا جو مجموعہ تھا ہمارے پاس, ٹھیک ہے, یرملون کے مجموعے میں سے یومن یا واو میم نون ہم نے نکال دیا اور لکھ دیا کہ ان حروف کے اندر اگر نون مرج ہوگا یا مکس اپ ہوگا تو غنہ کے ساتھ مرج ہوگا, غنہ کے ساتھ مکس اپ ہوگا. تو یہاں پر نون کا ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا اگر نون ساکن تنوین کے بعد یا واو میم یا پھر نون آ جائے تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. تو دیکھ لیتے ہیں یا واو میم اور نون. پیچھے ہمارے اس مجموعے میں سے کون سے 2 حروف بچ گئے ہیں؟ یہ ایک تو را بچ گیا اور دوسرا لام بچ گیا اس مجموعے میں سے. تو ان کو ہم نے سائڈ پہ لکھ دیا کہ یہ جو ہے ادغام جب نون ساکن کے یا تنوین کا ادغام ہوگا ان حروف کے آنے سے تو نون ساکن یا ادغام کا نون ساکن یا تنوین کا ادغام یہاں پر کیا ہوگا؟ بغیر غنے کے ہوگا, یعنی غنہ نہیں ہوگا. اگر غنہ نہیں ہوگا تو ہمیں وہاں پر آواز کو ٹھہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, یعنی 1 سیکنڈ میں ہی ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, غنہ کے بغیر پڑھیں گے, نون کی آواز مرج تو کر دیں گے, نون کی آواز مکس اپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک قسم کی ختم ہو جائے گی, نون ایسا اس کے اندر مرج ہو جائے گا کہ وہ ایسا لگے گا جیسے نون ہے ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, جیسے آپ ایک چھوٹے گلاس کو ایک بڑے گلاس کے اندر ڈال دیں. ٹھیک ہے, تو وہ پورا کا پورا اس کے اندر داخل ہو جائے تو اوپر سے سامنے والے مطلب جو سائڈ پر لوگ بیٹھے ہوں ان کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ چھوٹا گلاس کہاں پر گیا. چھوٹا گلاس پورا کا پورا مرج ہو گیا, مکس اپ ہو گیا بڑے گلاس کے اندر. تو اب کیا ہوا کہ یہ والا جو ادغام بلا غنہ ہے نا, تو یہ ایسا ادغام ہے کہ یہاں پر نون جو ہے وہ جب اگلے حرف میں مکس ہوا, مرج ہوا, تو غنہ اس کا ختم ہو گیا, تو نون کی آواز ہی ختم ہو گئی.
ٹھیک ہے، تو ہم اس کی ایگزامپلس کے ساتھ اس کو سمجھیں گے کہ کیسے نون کی آواز ختم ہو گئی، یعنی غنہ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، نون میں اٹسیلف غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن جب وہ غنہ کے بغیر کریں گے تو نون کی آواز بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب وہ جو یومن والے ورڈ تھے جن کو ہم نے کہا تھا کہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، تو ان کا ادغام کی ادائیگی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگی. تو دیکھیے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، ابھی یہاں پر نون ساکن کی مثالیں لیتے ہیں. نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے تو ادغام کیسا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مَن یہ دیکھیں، نون کی آواز اور یا کی آواز یہ دونوں 50-50% ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ نون کی آواز زیادہ ہو اور یا کی کم ہو، یا پھر یا کی آواز زیادہ ہو اور نون کی کم ہو. نہیں، دونوں ایک دوسرے کے اندر مرج ہونے چاہیے، مکس اپ ہونے چاہیے. تو ہم اس کی آواز کو کیسے لے کر آئیں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ یعنی جنون کی آواز ہے اس کو مائل کرنا ہے یا کی طرف، اور یا کی آواز کو نون کی طرف. ٹھیک ہے، دونوں کو آپس میں مکس اپ کرنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ. ٹھیک ہے، اچھا کچھ لوگ کرتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مئی میں دیکھیں، مئی نون ہی نہیں آ رہا، نون کی ساؤنڈ ہی نہیں آ رہی، تو یہ تو آپ میم کو یا کی مشدد بنا کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے کیا کرنا ہے، نون کی آواز کو لاتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے 2 سیکنڈ کا غنہ کریں گے، اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ادا کریں گے. فَمَن یہ جو ہم رک رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہاں پر غنہ، تو فَمَن يَعْمَلْ یہ دو حرکات جتنا ٹائم یہاں پر لگنا چاہیے، 2 سیکنڈ جتنا. اس کو ایک الف کے برابر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک الف کے برابر یہاں پر ٹائم لگائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ. ٹھیک، اس کے بعد دیکھیے جب نون ساکن کے بعد نون آ جائے، کیونکہ نون بھی یومن میں شامل ہے، یومن والے ورڈز میں، تو نون ساکن کے بعد جب نون آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر غنہ کرتے ہیں. ویسے بھی نون مشدد یا میم مشدد ہو تو وہاں پر یہ مشدد کا مطلب ہے کہ یہ جو 3 دندے سے بنے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی علامت اگر ہو تو نون کے اوپر ہو یا پھر میم کے اوپر ہو تو غنہ کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے 2 حرکات جتنا غنہ کرنا ہے. تو جب نون ساکن کے بعد نون آ جاتا ہے تو ایسے شد بن جاتی ہے، ایسے تشدید بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے تشدید سی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نون کی آواز نون کے اندر مرج ہوئی، 2 حرکات جتنا غنہ کیا، اور پھر ہم نے کیا پڑھا؟ ان نفعتی. ٹھیک ہے، ان یہ ہم غنہ کر رہے ہیں، یہ ہم ادغام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان نفعتی. اور اگر ہم وقف کرنا چاہیں، ان نفعت. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے جب نون کا میم میں ادغام ہوتا ہے تو تب بھی غنہ ہوتا ہے. کیسے؟ مم اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو نون ہے اس کی آواز نہیں آ رہی. چونکہ نون میں بھی غنہ ہوتا ہے، جب نون کی آواز میم میں مرج ہوئی تو نون کی ساؤنڈ سنائی نہیں دے رہی، تو ہم میم کا غنہ کرتے ہوئے، میم پر غنہ کرتے ہوئے، میم یہ جو ناک میں گنگنے سے آواز جا رہی ہے یہی غنہ ہے. مم. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے من ولی. اب یہاں پر نون کی آواز کو واو کی طرف لے کے جانا ہے، یعنی نون اور واو کو ایک دوسرے کے اندر مکس اپ کرنا ہے. میو. ٹھیک ہے، یا کا کیا تھا؟ میہ، اور یہ کیا ہے؟ میو. دونوں میں آواز کی ڈفرنس پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی بھی یہ جو ہے، کیونکہ نون کا اور میم کا تو پتہ نہیں چل رہا نا آوازوں کا، تو یہاں پر واو اور یا میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اگر نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے تو یا کی آواز بھی پرومیننٹ ہو رہی ہے بیچ میں، میہ. اور پھر اگر واو آ گیا ہے نون ساکن کے بعد تو وہ بھی آواز پرومیننٹ ہو رہی ہے، میو. ٹھیک ہے، میو ولی. ٹھیک، میو ولی نہیں کرنا، میو نہیں، میو. نون کی آواز 50% آنی چاہیے. ٹھیک ہے، میو ولی. چلیے آگے تنوین کے ساتھ بھی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ادغام مع الغنہ. اگر تنوین کے بعد یا آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہم پڑھیں گے؟ سیم وہی کنڈیشن ہے، وہی ساؤنڈ ہم نے اس کی لے کر آنی ہے ادغام کی، کیونکہ نون ساکن کے اور تنوین کے احکام ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسی ساؤنڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، خیرن یراہ روئیں، یہ دیکھ لیں
وہی آواز میہ روئیہ یہی آواز رہے گی، ٹھیک ہے. خیرًا یرہ، ٹھیک. اب آگے نون اگر تنوین کے بعد نون آ جائے، ٹھیک ہے، یومن میں سے ہی ہے نا یہ سارے حروف یہ والے، ٹھیک ہے. تو اگر تنوین کے بعد نون آ جائے، قوما نکثوا، قوما نکثوا، ہم من یہاں پر ادغام کر رہے ہیں اور 2 سیکنڈ کا غنہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیے اگر تنوین کے بعد میم آ جائے، نذیر مبین، نذیر مبین، ٹھیک ہے. یہ غنہ کر رہے ہیں ہم، یہ ادغام ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر تنوین کے بعد واو آ جائے تو وہی ساؤنڈ رہے گی جو ہم نے نون ساکن کے بعد واو کی پڑھی تھی، ٹھیک ہے. شاکرا و اما کفورا، شاکرا و یہاں ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. شاکرا و اما کفورا. اب یہ کیوں کر رہی ہوں میں غنہ؟ کیونکہ میم کے اوپر شد آ گئی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میم مشدد ہو یا پھر نون مشدد ہو تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. چلیے اس سے آگے چلتے ہیں اب ادغام بلا غنہ کی طرف، یعنی جب ادغام ہوگا نون کا لیکن غنہ کے بغیر ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ غنہ کے بغیر ہوگا تو ایک ہی حرکت میں پڑھ لیا جائے گا. کیسے؟ من لدنک، ملا ملا. تو جیسا کہ ہم نے کہا غنہ کے بغیر ہوگا، تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ چھوٹا گلاس بڑے گلاس میں چلا جائے تو وہ بالکل ہی چھوٹا گلاس جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. اسی طرح نون جو ہے وہ لام کے اندر مرج ہو گیا ہے لیکن اس کی ساؤنڈ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غنہ کے بغیر ہے، ٹھیک. تو من لدنک، مل، نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے تو ہم کیسے پڑھیں گے کہ نون کی آواز کو اس کے اندر ایسے مکس اپ ہو جائے گی کہ وہ ختم ہی ہو جائے گی. نون کی آواز بنا غنہ کے ہوگی، بغیر غنہ کے ہوگی. تو ہم کیا کریں گے؟ پچھلے حرف کی حرکت کو اگلے حرف کے ساتھ ملا دیں گے، ٹھیک ہے. کیا کریں گے؟ من لدنک. اسی طرح نون ساکن کے بعد را آ جائے تب بھی ہم یہی کام کریں گے کہ پچھلے حرف کی حرکت کو اگلے حرف کے ساتھ ملا دیں گے اور نون کی آواز کو بیچ میں سے ختم کر دیں گے. مر ربکم، مر میم کو را سے ملا دیا، مر ربکم. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں آئیں گی آپ کے پاس. سورہ اخلاص میں اگر آپ دیکھیں گے یکن لہو، یعنی ولم یکن لہو کفوا احد، یکن وہاں پر لکھا ہوا ہے یکن ہے، ٹھیک ہے، یوں یکن اور پھر لہو لام یوں کر کے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد چونکہ لام آ گیا، ٹھیک، ہمارے پاس یہ قاعدہ بن گیا نون ساکن والا، ٹھیک ہے، کہ نون ساکن کے بعد اگر لام یا را میں سے آ جائے کوئی حرف تو ادغام بلا غنہ ہوگا. تو اب ہم کیا کریں گے کہ نون کی آواز کو بیچ میں سے ختم کریں گے کیونکہ ہم نے ادغام بلا غنہ کرنا ہے. تو پھر کاف کو ملا دیں گے لام کے ساتھ. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یکن لہو. کچھ لوگوں کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے یکن لہو، یکن لہو نہیں پڑھیں گے، نون کی آواز کو ختم کریں گے، ادغام بلا غنہ ہوگا، نون ساکن کا ادغام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور غنہ کے بغیر ہوگا. تو ہم کیا کریں گے؟ پچھلے حرف کی حرکت کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، یکن لہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے. تو جب بھی آپ کو نظر آئے نون ساکن یا تنوین تو کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہوگا. اب وہ کیا قاعدہ ہوگا؟ اس کے نون ساکن یا تنوین کے بعد والے حرف پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہو جائے گا، اگر با آ جائے گا تو اقلاب ہو جائے گا، اگر یرملون میں سے کوئی حروف آ جائیں گے تو ادغام ہو جائے گا، اور اگر یرملون میں سے بھی یومن یا واو میم نون میں سے کوئی آئے گا تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا نون کا، اور اگر لام یا را آ جائیں گے تو ادغام بغیر غنہ کے ساتھ ہوگا. یہ چیزیں سب آپ نے یاد کرنی ہے، پورے قرآن میں ایسے ہی ایز اٹ از اپلیکیشن ہوگی، ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پر اس پوائنٹ پر ان چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں تو بہت بہترین آپ کی جو ہے اپلیکیشن ہوگی. لیکن اگر آپ یاد کرنا گوارا نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی قرآن پڑھ لیں گے تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہماری زندگی کا اور آخرت کا سب سے بڑا حصہ قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے. سب سے زیادہ ہمیں ضرورت قرآن کی ہے. تو اگر ہم قرآن ہی صحیح انداز سے نہیں پڑھ رہے، ہم نیکیاں کہاں سے کمائیں گے؟ اور جب ہمارے پاس نیکیاں ہی نہیں ہوں گی، ہمارے پاس زیادہ راہ ہی نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو قرآن بہترین ذریعہ ہے ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے. ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں.
یہاں ہم نے کتنے حروف کی پریکٹس کر لی اور ہم نہ جانے کتنی وہ نیکیاں لے رہے ہوں اگر ہم اس کو صحیح انداز میں پڑھیں. اور اگر ہم اس کے قواعد ہی سیکھنا گوارا نہیں کرتے تو ہم غلط انداز میں پڑھیں گے یا پڑھیں گے ہی نہیں, اور اگر غلط انداز میں پڑھیں گے تو گناہ کمائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے قواعد کو ساتھ ساتھ یاد کریں انشاءاللہ, اور اس کو بہترین انداز میں پڑھیں تاکہ ہم اپنا نامہ اعمال کچھ نہ کچھ تو لے کر چلیں, اپنے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ تو لے کر چلیں. ہر انسان کسی نہ کسی سفر پر جب جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے جانے کا سامان, اس کے کھانے پینے کا سامان یا زیادہ راہ ضرور ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ وہ اپنے ساتھ ضرور رکھتا ہے اپنے سفر کے دوران کے لیے. ہم اپنے اس سفر میں سے وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنے ابدی گھر کے لیے چوز کر رہے ہیں. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اپنے گھر کے لیے, اپنے ہمیشہ کے والے گھر کے لیے کیا چوز کر رہے ہیں. آیا ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر بن بھی گیا ہے کہ نہیں, ہم نے اپنے گھر کو بنانے کے لیے کوئی نیکیاں کمائی ہوئی ہیں کہ نہیں. یہ سب چیزیں اپنے آپ سے ضرور پوچھا کریں, اور اس پوچھنے کے بعد اپنے قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے کے لیے ضرور کوشش کریں. ٹھیک, ایک انسان ہے کہ وہ کوشش ہی نہیں کرنا چاہتا, وہ کہتا ہے مجھے یاد ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور ایک انسان ہے وہ کوشش کر رہا ہے مگر یاد نہیں ہو رہا. بہت ڈفرینس ہے اس میں. جو کوشش کرنا ہی نہیں چاہتا اور کہتا ہے, سرے سے کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, میں نہیں کر پاتا, میں نہیں کروں گا, تو اس کے لیے گناہ ہے کیونکہ وہ کوشش ہی نہیں کر رہا. ایک انسان جو کوشش کر رہا ہے اس کے باوجود اس کی غلطیاں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود وہ جو ہے نا اس کی کچھ نہ کچھ کمی رہ رہی ہے, تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے, ڈبل. ٹھیک ہے, ایک انسان جو کہ کوشش بھی کی اور اس نے پا بھی لیا, اس نے اچھے سے پڑھ بھی لیا, اس کے لیے بھی اجر ہے. لیکن جس نے کوشش کی اور اس کے باوجود اس کی کمیاں ہیں اور اس کے باوجود وہ اس اپنی کوشش کو نہیں چھوڑ رہا اور اس رستے پر لگا ہوا ہے, تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے, ایک دن ضرور ہم انشاءاللہ بہترین پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو لیکچر کے بیچ میں یہ ساری باتیں ہوں گے, کافی لمبا ہو جائے گا لیکچر. مثالوں کی طرف چلتے ہیں. تو دیکھیے, من یقول, ٹھیک ہے, من, ٹھیک, اس طرح سے پڑھیں گے. من یقول, ممن, من نور, نور, من مطر, مطر, من نطفة, نطفة. آپ لوگ اس پہ ضرور غور کرتے جائیں کہ غنہ کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ یومن میں سے کوئی نہ کوئی لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے, من یکفر, اور جب غنہ کے بغیر ہوگا تب ہم ایک حرکت میں پڑھیں گے, ہم پھر وہاں پر رکیں گے نہیں, جیسے ہم یہاں پر 2 سیکنڈ کا ٹائم لگا رہے ہیں. من وجدکم, من ورقی, من ورق, قصد مشید, نوح وعاد, عظاما نخرة, ليلة مباركة. یہ سارے وقوف کی کنڈیشنز ہم پچھلے لیکچرز میں کر آئے ہیں. ہمیں سارے وقوف کا پتہ ہے کہ ہم نے کون سی حرکت پر کیا کرنا ہے, گول تا کو ہم نے ہاں ساکن میں چینج کرنا ہے. یہ سب ہم پیچھے بار بار اس کو ریپیٹ کرتے آئے ہیں. آگے دیکھیے, نذیر مبین, قریۃ نذیرا, جملة واحدة, عینا یشرب, خیر نزلا, هادیا ونصیرا, بشر مثلنا. حروف مدہ پر ایز اٹ از وقف ہوتا ہے. بباسط یدی, کیونکہ یہاں ہم نے یا ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ قاعدہ بن گیا, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو یدی 2 حرکات کر کے پھر وقف کیا.
یا مدہ کرتے ہوئے. بدخان مبین بدخان مبین. عاد وثمود عاد وثمود. باخع نفسك باخع نفسك. میقاتا یوم میقاتا یوم میقاتا یوم. نیکسٹ چلتے ہیں. ان یخرجکم خیرا یرہ خیرا یرہ. قمرا منیرا قمرا منیرا. عنہم ما. اب آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو میم ساکن آ گیا, ہم تو نون ساکن کے بعد والے احکام پڑھ رہے تھے, تو یہاں ساتھ ہی قاعدے میں انہوں نے میم کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے نا, صرف ایک ہی حرف میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم کا ادغام ہو جاتا ہے. میم جو ہے وہ میم میں چینج ہو جاتا, میم جو ہے وہ میم میں مرج ہو جاتا ہے اور پھر غنہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میم کا میم میں ادغام ہو جاتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں ادغام شفوی. اگر آپ کو نہیں بھی ابھی نام یاد ہو رہا تو سوکے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میم کا میم میں ادغام ہے, اور یہ صرف ایک ہی حرف میم ساکن کے بعد میم ہی آنے سے میم کا ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی ہم 2 حرکات کا غنہ کرتے ہیں. عنہم ما لکم منہ علیہم مسجدا منکم میثاقا. اچھا, یہاں پر میں نے کیوں 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں آواز کو چھپایا ہے, یہ ہمارا جو ٹاپک رہ گیا نا اخفا کا, حالانکہ یہاں پر بھی نون ساکن ہے لیکن اخفا کا ٹاپک ہے یہ, تو ہم انشاءاللہ اس میں کور اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. قلوبہم مرض لہم مشوا. ٹھیک ہے, نیچے دیکھیے ہدایت میں کچھ کہا گیا ہے کہ قنوان صنوان دنیا بنیان, ان میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ صرف اظہار ہوگا. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد واو ہی تو آ رہا ہے قنوان, دیکھیں ادھر بھی نون ساکن کے بعد واو ہی آ رہا ہے صنوان. اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے دنیا, اور یہاں پر بھی دیکھیے بنیان نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے, جبکہ یومن میں صحیح ہے نا یہ والے حروف. تو ہم نے کہا تھا کہ نون ساکن کے یا تنوین کے بعد یا واو میم نون آ جائیں تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا, لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ 2 کلمات میں ہونا چاہیے, 2 الگ الگ کلمے ہونے چاہیے, جبکہ قنوان ایک ہی کلمہ ہے, ایک ہی لفظ ہے. صنوان ایک ہی لفظ ہے. دنیا ایک ہی لفظ ہے. بنیان ایک ہی لفظ ہے. جبکہ ہمیں کیا چاہیے کہ نون ساکن الگ کلمے میں ہو اور جو یومن یا یرملون کچھ بھی کہہ لیں وہ دوسرے کلمے میں ہوں. یہاں پر آپ جتنے بھی ورڈز دیکھیں گے تو 2 مل کر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 2 مل کر بنے ہوئے ہیں جتنے بھی آپ دیکھیں گے. تو اگر ایک کلمے میں آ جائیں تو ادغام نہیں ہوگا, 2 کلموں میں ہوں گے یہ سب تو پھر یہ ادغام ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ ادغام کی کنڈیشن بنتی ہے, اور جن میں ادغام نہیں ہوگا وہ صرف اور صرف یہی حروف ہیں, قنوان صنوان دنیا بنیان, بس یہی حروف ہیں جن میں کہ ادغام نہیں ہوتا ہے, اور یہ ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا, اظہار ہوگا نون کا. اچھا جی, یہ آپ کے پاس ایکسرسائز ہے جو کہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ کہاں پر ادغام ہو رہا ہے, اور اگر ادغام ہو رہا ہے تو وہ مع غنہ ہے یا بلا غنہ, یعنی وہ ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے یا غنہ کے بغیر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر اظہار حلقی بھی ہو سکتا ہے, یعنی نون ساکن تنوین کا اظہار کے بھی ورڈز ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اپنی نوٹ بک پر اس کو نوٹ کر لینا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ کہاں پر ادغام ہو رہا ہے, اگر غنہ کے ساتھ ہے یا غنہ کے بغیر ہے یا پھر اظہار حلقی ہے. یعنی یہ جو ورڈز آپ کو دیے گئے ہیں اس میں ادغام اور اظہار کے حروف ہیں, تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ کہاں پر کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور ہم سب کو اہل القرآن میں شامل رکھیں، اور ہم سب کا سینہ کھول دے اس قرآن کے لیے، ہماری زبانوں کی گرہ کھول دے اور ہماری زبانوں سے بہترین قرآن جاری کر دے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مل کر بیٹھنا، سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو کوئی کوسچن کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔